حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات و واقعات آپ حضرات سن سکیں گے، اور جن حضرات نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا اور سبسکرائب نہیں کیا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر اور انصاف پرور بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفت اقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی، اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب آپ کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا، ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ذرہ بھر بھی تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے اخراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اور اسے فروخت کر کے گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے تھے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے بہت ذہین تھے، اور ذہانت کے آثار آپ میں صاف نظر آتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کبھی کبھی آپ سے کسی مقدمے میں مشورہ لے لیتے تھے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جب حکومت سنبھالی تو اس وقت آپ کی عمر 13 سال تھی۔ تخت نشین ہونے کے 4 سال بعد آپ نے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام شروع کرا دیا، اور یہ کام جنات سے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ سلطنت بھی دی تھی، اور سلطنت بھی ایسی کہ آج تک ویسی سلطنت کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئی، اور نہ انشاءاللہ قیامت تک نصیب ہوگی۔ نبوت اور سلطنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور بھی خصوصیات سے نوازا تھا۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، جانور آپ کے فرما بردار تھے، جو خدمت چاہتے آپ ان سے لے لیتے تھے۔ اسی طرح ہواؤں پر بھی آپ کو اختیار دیا گیا تھا۔ ہوا آپ کو اڑا کر یمن سے شام اور شام سے یمن لے آیا کرتی تھی۔ ایک مہینے کا سفر آدھے دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا۔ بڑے سے بڑا جن آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ آپ ان جنات سے بڑے بڑے کام لیتے تھے، مثلا سمندر کی تہہ میں غوطہ لگوا کر اس میں سے قیمتی موتی نکلوا لیتے تھے، ان سے بڑے بڑے محلات اور قلعے تعمیر کرا لیتے تھے، عبادت گاہیں تعمیر کرا لیتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر بھی آپ نے جنات سے کرائی۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر 16 جگہ پر آیا ہے۔ جب سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام حکومت کر رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بچپن تھا، تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ 2 عورتیں اپنے شیر خوار بچوں کو لیے جنگل میں سفر کر رہی تھیں۔ ایک کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، دوسری کا بچ گیا۔ اس پر دونوں عورتیں جھگڑ پڑی۔ ایک کہتی تھی یہ بچہ اس کا ہے، دوسری کہتی تھی بچہ اس کا ہے، یعنی ہر ایک عورت یہ کہتی تھی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ اپنا مقدمہ لے کر دونوں عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، کیونکہ اس وقت سیدنا داؤد علیہ السلام حکومت کر رہے تھے۔
آپ نے دونوں کے بیانات سن کر فیصلہ بڑی کے حق میں دے دیا۔ فیصلہ آپ نے اس لیے دیا کہ بچہ اسی کے قبضے میں تھا، چھوٹی عورت کوئی دلیل پیش نہ کر سکی۔ جب دونوں عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزری تو آپ نے بھی مقدمے کی تفصیل پوچھی۔ تفصیل سن کر آپ نے ایک چھری منگائی اور فرمایا اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا جائے۔ یہ فیصلہ سن کر بڑی عورت تو خاموش رہی، چھوٹی چلا اٹھی، نہیں بچے کے ٹکڑے نہ کرے، میں اپنے بچے سے اس کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں۔ چھوٹی کے یہ کہتے ہی آپ جان گئے کہ بچہ دراصل اس کا ہی ہے۔ آپ نے بچہ اسے دے دیا۔ اس واقعہ سے آپ کی سمجھ بوجھ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے میرے رب، میرا قصور معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ ہوا اور جنات تک آپ کے تابع کر دیے گئے۔ آپ نے اپنے لیے ایک تخت بنوایا کو تخت سلیمانی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ شکریہ والسلام۔